بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جہاد۔ جہاد کے لغوی معنی کوشش کے ہے اور دینی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت، فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کرے، نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ اگر کوئی طاقت اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے۔ اسلام کی جملہ عبادات انسان میں کچھ یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے اور نہ فروغ۔ جہاد کی کئی اقسام ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ انسان کو اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہے، جو ہر وقت اس کے دل میں متوزن رہتی ہے۔ انسان کو ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنا چاہیے، لہٰذا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے طے کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ شیطان کے خلاف جہاد۔ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو مختلف حیلوں اور بہانوں سے بہلا کر اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ یہ طاغوتی قوتیں اسلامی معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں اور اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی۔ چنانچہ ان طاغوتی طاقتوں سے نمٹنے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ کہیں ان سے زبان و قلم کے ذریعے نمٹا جاتا ہے اور کہیں قوت و طاقت کے ذریعے۔ اس بارے میں قرآن مجید ایک جامع انداز دیتا ہے اور ان سے ایسے انداز میں بحث و تمہیز کرو جو بہت اچھا ہو۔ اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں متوزن ہو تو مومنہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہ بجا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے قوت سے روکے، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے دل سے برا سمجھے، اور یہ بدی کو محفل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں اور مسلمانوں کو تحفظ بقائے دین کے لیے ان سے نبرد ہونا پڑتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد شمار ہوگی۔ مدافعانہ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کی مسلمان غیا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھا رہا ہو تو عالم اسلام اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام بتایا ہے۔
اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر، تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے حکم سب اللہ کا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے، آمین۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر ملے۔